بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مسائل کا حل مل جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ درود شریف کا سفر جاری رکھیے، محبت سے پڑھتے رہیے، کامل یقین سے پڑھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بے پناہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے برکات اور فضیلت بھی ملیں گی۔ درود رحمت صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد چھوٹا درود شریف ہے، مختصر درود شریف ہے، اور القول البدیع جو کتاب ہے اس میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درود پاک کے متعلق لکھا ہے کہ جو شخص بھی اس درود پاک کو ایک مرتبہ ورد کرے گا اس پر 70 رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب جو شخص اسے کثرت سے ورد کرتا ہے اس پر مسلسل اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پھر اس رحمت کے صدقے اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، مسائل کا حل مل جاتا ہے، غیبی مدد ہوتی ہے۔ کہنے کو تو یہ مختصر ترین درود شریف ہے، لیکن یہ بہت زیادہ اثر رکھنے والا درود شریف ہے۔ اثر رکھنے میں یہ بہت تیز ترین درود شریف ہے۔ کوئی بھی شخص جس کی کوئی بھی حاجات ہو، پریشانی ہو، مسئلہ ہو، تو اس درود پاک کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ تعالی برکتیں بھی ملیں گی، ثواب بھی ملے گا اور کام بھی بنیں گے۔ پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا ہے کہ گناہوں سے بچیں اور لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، مخلوق کا دل خوش کریں، مخلوق کی خدمت کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 21 دن اس درود پاک کو پڑھنا ہے اپنی کسی بھی حاجات کے لیے۔ کوئی مسئلہ ہے اسے ذہن میں رکھیں، کوئی حاجات ہے اسے ذہن میں رکھیں، اور اس طریقے سے پڑھنا شروع کریں کہ فجر کی نماز کے بعد جس جگہ آپ نے نماز ادا کی ہے وہیں پر ہی بیٹھ کر آپ 100 مرتبہ درود رحمت ورد کریں، 100 مرتبہ درود رحمت ورد کریں صلی اللہ علی محمد، اور پھر پورے توجہ اور دھیان سے پڑھیے گا کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ آپ کا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں، اور پھر اس درود پاک کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو کریں، اور ان کے وسیلے سے جو بھی حاجات ہے اس کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز سے ادا کر لیں تو اسی جگہ جائیں نماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ درود رحمت پڑھیں، اور پھر اس کا جو ثواب خاتون جنت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو کریں، اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ پھر عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اسی جگہ بیٹھ کر درود رحمت پڑھیں، اور اس کا اجر و ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو کیجیے، اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیجیے۔ پھر اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود رحمت ورد کر کر اس کا جو ثواب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو کیجیے، اور اپنی حاجات کے لیے دعا کیجیے۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود رحمت ورد کر کے اس کا جو ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو کیجیے، اور پھر اپنی حاجات کے لیے دعا کیجیے۔ 21 دن تک اسی طریقے سے اسی معمول کے مطابق اپنی حاجات کے لیے دعا کریں، اور ان پنجتن پاک کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہیے، اور اللہ کریم سے درود پاک کے وسیلے سے اپنی حاجات طلب کرتے رہیے۔ اگر 21 دن سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جاتی ہے تو بھی آپ اپنے 21 دن پورے کریں، اور اگر آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی تو دوبارہ سے 21 دن اس عمل کو کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ایک ہی دفعہ میں 21 دن ہونے سے پہلے ہی آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، اور بہت کرم ہوگا۔ کیونکہ جب ہم اہل بیت کو ہدیہ کرتے ہیں ان کی نظر کرم ہمیں ملتی ہے، اور ان کی نظر کرم سے ہمارے کام بنتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ڈیلی بیسس پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو ہدیہ کریں گے، پنجتن پاک کو ہدیہ کریں گے، اللہ کریم سے اپنی حاجات مانگیں گے، جب روزانہ ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پہنچے گا تو انشاءاللہ عز و جل پڑھنے والے پر خصوصی نظر کرم ہوگی، اور جو بھی دلی حاجات ہوگی پڑھنے والے کی وہ حاجات پوری ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے گھرانے مبارک کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا کریں، اللہ کریم سے ان مبارک ہستیوں کے وسیلے سے دعا کیا کریں، اپنی حاجات طلب کیا کریں، آپ کو بہت فیض ملے گا، اہل بیت کی محبت ملے گی، اور اس محبت کے صدقے سے دونوں جہاں کے کام بنیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، ہر نماز کے بعد کریں گے 100 دفعہ درود رحمت پڑھیں گے صلی اللہ علی محمد، ہارڈلی 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اپنی پریشانی کے لیے دعا کریں، ان مبارک ہستیوں کو ڈیلی بیسس پر ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہوگا نا وہ حل ہو جائے گا، بڑی سے بڑی الجھن ٹھیک ہو جائے گی،
بڑی سی بڑی حاجات جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ان مبارک ہستیوں کی نظر کرم کے صدقے سے وہ ممکن ہو جائے گی، آپ کا کام بن جائے گا، آپ پر رحمت کی نگاہ ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے، ان مبارک ہستیوں کے صدقے سے آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ کامل یقین سے پڑھیے، محبت ادب سے پڑھیے، بلا ناغہ پڑھیے، ڈیلی بیسس پر پڑھیے، درود رحمت کو اسی انداز سے پڑھیے اور ایسے ہی ہدیہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نظر کرم ہوگی۔ اللہ کریم سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری کریں، سب کے کام بنائیں، سب کی مشکلات حل کریں۔ اچھا ایک کام اور کر لیا کریں، جب آپ کی تسبیح پوری ہو جائے صلی اللہ علی محمد اس درود پاک کی، تو ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود شریف ہے صرف صلی اللہ علی محمد، اس کے اندر سلام نہیں ہے۔ تو جب آپ کی 100 دانوں کی تسبیح پوری ہو تو ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ سلام بھی جو ہے پیش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو درود اور سلام دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو بہت زیادہ فضل ہوگا اور بہت کرم ہوگا۔ اللہ کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر خصوصی نظر کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔